الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فأولئك هم المفلحون. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدیس، تحمید، تکبیر و تسبیح کا مستحق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو اس پوری کائنات میں تنہا اکیلا معبود و مسجود ہے، مقصود و مطلوب ہے. بے حساب و بے شمار انگنت درود و سلام ہو شافع محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال، صاحب شرف و کمال، پیکر حسن و جمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے آگے ایک آیت کریمہ سورہ اعراف کی آیت کریمہ نمبر 157 کا کچھ حصہ آپ کے آگے تلاوت کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، فالذین آمنوا وعزروہ ونصروہ، جو لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، آپ کی حمایت کریں، آپ کی مدد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کریں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کامیابی کے لیے بات بتائی. مومنوں اور مسلمانوں کی کامیابی اس صورت میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں، آپ کا ادب و احترام کریں، آپ کی تعظیم کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کو پھیلانے میں، اس دین کی اشاعت میں، اس دین کی سربلندی میں اپنا مال اور اللہ رب العالمین نے جو بھی صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کو صرف کریں، اس کو خرچ کریں. اور جو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہے اس پر عمل کریں. جن باتوں سے اس قرآن مجید میں روکا گیا اس سے بچ جائیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. حالت حاضرہ کے تناظر میں نے آج کا خطبہ جمعہ اس کا عنوان منتخب کیا ہے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جب کبھی مخالفین رسول
مخالفین اسلام کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے، آپ کو طعنے دیے گئے اور آپ کو غلط ناموں سے پکارا گیا، اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ جس پر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، تم تو دیوانے، تم تو پاگل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون۔ نون قلم ہے قسم کی، جو وہ لکھتے ہیں، آپ کے رب کی نعمت سے، آپ کے رب کے فضل و کرم سے آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں، آپ کو تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے بدلے میں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو ایسا اجر ملے گا، آپ کو ایسا ثواب دیا جائے گا کہ وہ کبھی ختم نہ ہونے والا، مسلسل آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے پیچھے اس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو وہ اس کا گدھا بھی ہے، اس کا دھوبی بھی ہے، اس کے گناہ کو ڈھوتا ہے، اس کے گناہ کو دھوتا بھی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے نبی آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ ویسے نہیں ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہت اونچے ہیں، آپ کے اوصاف بہت بلند ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بہت جلد دنیا دیکھ لے گی، آپ بھی دیکھ لیں گے یا آپ کے مخالف بھی دیکھ لیں گے کہ ان میں سے کون پاگل ہے، ان میں سے کون مجنون ہے۔ مکہ مکرمہ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ اور پاگل کہتے تھے، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا، پہلے لڑکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم وفات پا گئے، عبداللہ وفات پا گئے، ابراہیم چھوٹے بچے تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ خوشی کی لہر دوڑ گئی مخالفین میں، کہنے لگے اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص اس کے بعد اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کے بعد اس کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ جب کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں اب اس کے بعد اس کا نام لینے والا کون ہے، دم کٹا، ابتر کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ کی ذات سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی تعلیمات سے، آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ ایسا دین ہے کہ قیامت تک خیر ہی خیر ہوگا۔ آپ کی تعلیمات سے دنیا کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں پھلیں گی پھولیں گی، اور آپ کی تعلیمات کو سن کر دنیا کے سارے آپ پر ایمان لانے والے نیکیوں کے کام کرتے ہیں۔ خیر کثیر آپ کو دیا گیا ہے، اور جنت میں آپ کو حوض کوثر دیا گیا ہے۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے، ان شانئک هو الابتر۔ جو کہتے ہیں کہ یہ بے نام و نسل نہیں، جو کہتے ہیں اب اس کے بعد بے نام و نشان ہو جائیں گے، اصل میں آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے۔
اس کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، تاریخ میں ان کے نام رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ان کے نام لیے جائیں گے تو ان کے نام عزت سے نہیں لیے جائیں گے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ ہے، کتنے دشمنان ہیں، عبداللہ بن ابی ہے، کہ آج ان کا نام لیا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ یہ ذلیل حقارت سے ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، بے نسل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، اگرچہ حضرت فاطمہ بیٹی کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے کیوں نہ ہو، آپ کے لڑکے حسن بن علی زین العابدین آپ کے صاحبزادے کربلا میں باقی رہے، ان کی نسل پھیلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا پوری دنیا میں آج موجود ہیں اور قیامت تک موجود رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، صبح شام رات دن 24 گھنٹے کا کوئی لحظہ، کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں اذان میں آپ کا نام لیا جاتا ہو، درود میں آپ کا نام لیا جاتا نہ لیا جاتا ہو، نمازوں میں، دعاؤں میں آپ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ کون بے نام و نشان ہو گیا؟ جو آپ کے مخالفین تھے وہ بے نام و نشان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اعزا و اقارب کو دین کی دعوت دیجئے، اور اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کا انجام جو ہونے والا ہے اس سے آپ ان کو ڈرائیے کہ ہم نبی ہیں، نبی زادے ہیں، ہم پیر ہیں، ہم پیر زادے ہیں، ہم صاحب ہیں، ہم صاحب زادے ہیں۔ اسلام میں یہ نہیں چلے گا کہ ہم نے فلاں کا پیالہ پی لیا ہے، ہم فلاں کا کے ہاتھ پر بیعت ہیں اور ہم فلاں کا دامن پکڑ کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، لوگوں کو جمع کیا، یہ کہہ کر یا صباح، یہ آواز وہ تھی، یہ نعرہ وہ تھا کہ جب کوئی یا صباح کہتا تو لوگ جمع ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ان سے پوچھا میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، آگے بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں نے تم سے یہ کہہ دیا کہ پیچھے ایک لشکر ہے جو مکے پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، ہم آپ کی بات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، اور وہاں ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایک دوسری دنیا میں ہم کھڑا کیے جائیں گے۔ اسلام قبول کرو، جب تم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو گے تملک العرب والعجم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عرب اور عجم کہ تم مالک ہو جاؤ گے، حکمران بن جاؤ گے۔ کیا کہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی ہو کر 3 سال ہوئے ہیں، مکے والوں کو خوشخبری آپ نے سنا دی کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، یہاں میں کچھ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ایسے مسلمان نہیں جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، ایسے مسلمان نہیں جو اس ملک کے مسلمان ہیں۔ کیا بتائیں، اگر کہوں تو جو میرا موضوع اس سے ہٹ جاؤں گا۔ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا اسلام کیا ہے، مسلمانوں کا اسلام دیکھ لیجئے، وہ کون سا بت ہے جس کی مسلمان پوجا نہیں کرتے؟ غیروں کے ہو سکتے ہیں کہ ہزاروں ہو، مسلمانوں کے لاکھوں بت ہیں اس ملک کے اندر، اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو توحید پرست ہے، جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہیں۔ مشرک، خبر پرست، بت پرست، جن کے دلوں میں شخصیت پرستی ہے، امام پرستی ہے،
ان کے دلوں میں صاحب پرستی ہے، مزار پرستی ہے، قبر پرستی ہے، دنیا بھر کی پرستشیں، دنیا بھر کے بت ان کے دل میں ہیں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، علامہ اقبال نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے قلب و جگر میں ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس اللہ اس کے رسول سے زیادہ ان کے اماموں کی، ان کے پیروں کی، ان کے خبروں کی، ان کے مشائخ کی، ان کے اولیاء کی محبت ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے تو کہتے ہیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہاں گئے ہمارے بزرگ، کہاں چلے گئے، کہاں گئے ہمارے اولیاء، کہاں گئے شیخ عبد القادر جیلانی؟ اب جب ان کے سامنے اولیاء کا، دادا حیات، دادا خلندر اور فلاں فلاں کا، شیخ عبد القادر کا ذکر کیا جاتا ہے، مشرکین مکہ جس طرح خوش ہوتے تھے ویسے خوش ہوتے۔ برکیف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رشتہ داروں سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ صدق دل سے پڑھ لو، مومن مسلمان ہو جاؤ، عرب اور عجم کے مالک، بادشاہ اور حکمران بن جاؤ گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جن کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیا ایران، کیا شام، کیا کسرا، کیا پوری آدھی دنیا پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ کا چچا ابو لہب، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا کہ تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تجھے برباد کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی۔ ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس کا حال یہ تھا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے صبح سویرے بیت اللہ کی طرف تو رات کے اندھیرے میں آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھا رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں وہ لکڑیاں ڈھو کر لائے گی، ڈالے گی، اور پھر اسی آگ میں وہ جلے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا جواب دیا اور اس کی سزا بھی سنا دی۔ پتہ ہے جس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ابو لہب، ابو لہب یعنی شعلے والا، بڑا خوبصورت تھا، بہت حسین و جمیل تھا، اس کے رخسار، اس کے گال ایسے تھے کہ شعلے کی طرح وہ چمکتے تھے، شمع فروزاں چمکتے تھے۔ لوگ اس کا نام چھوڑ کر کے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، پیچھے پیچھے لگتا، کیا کہتا کہ ان کی بات نہ مانو، ان کی بات نہ مانو، یہ میرے بھتیجے ہیں، دماغ ان کا چل گیا ہے، ان کی بات نہ مانو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے بد دعا دی، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو گیا ابو لہب۔ میرے نبی کیا برباد ہوں گے؟ ابو لہب برباد ہو گیا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا، اس کی اولاد، اس کا خاندان اس کے کچھ کام نہ آیا۔ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا جس طرح پلیگ کی بیماری آتی ہے طاعون کی، ویسے گلٹھی پیدا ہوئی، اسی بیماری میں مر گیا۔ اتنی سخت بدبو کہ کوئی اس کے جنازے کے قریب جانے کو نہ تھا۔ 3 دن لاش پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے آڑ دلائی، غیرت دلائی ان کی اولاد کو، تم اپنے باپ کی اولاد ہو، یہ تمہارے باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ سارا ماحول پریشان ہے۔ تو آخرکار انہوں نے دور سے گڑھا کھود کر کے اس میں دھکیل کر کے مٹی ڈال دی اور ہمیشہ کے لیے بے نام و نشان ہو گئے۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آتے، یہودی جو دنیا میں کل سے اور قیامت تک مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، اسرائیل کے رہنے والے یہودی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے۔ السلام علیکم بچوں کو سکھانا چاہیے صحیح تلفظ۔ عربی یا کسی بھی زبان میں تھوڑا سا فرق ہو جائے
تو زمین آسمان کا فرق معنی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ السلام علیکم، اے نبی آپ پر موت آ جائے، حالانکہ السلام علیکم اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تو کہتے راعینا۔ راعینا ایک لفظ ایسا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی خطاب کر رہے ہوں، تقریر کر رہے ہوں یا بات کر رہے ہوں، ان سے کہتے ہیں کہ ذرا ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ذرا ہمارا لحاظ کیجئے، ادھر ذرا دیکھیے۔ اس لفظ کو یہودی بگاڑ کر کے کہتے تھے راعینا، اس کا معنی ہوتا ہے چرواہے، بکریاں چرانے والے احمق، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا۔ اس لفظ کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو منع کر دیا، حرام کر دیا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئیں تو جب بیٹھیں تو ہرگز آپ یہ نہ کہیں راعینا، اس لیے کہ اس میں دو ذو معنی الفاظ ہیں، ذرا سے فرق کے ساتھ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے نبی سے نہ کہو راعینا وقولوا انظرنا، کہو آپ ادھر دیکھیے، انظرنا کہو ادھر دیکھیے، واسمعوا سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں، یہودی منافق، ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس ظالم نے، اس منافق نے مسلمانوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا یہ فقیر ہیں، یہ کنگال ہیں، یہ ذلیل و خوار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون مکمل نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ ایک غزوہ ہوا، ایک جنگ ہوئی جس کا نام بنی مستلق ہے۔ واپسی سفر کے دوران میں ایک مسلمان غلام، دو مسلمان غلاموں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ ایک غلام نے، مہاجر نے انصاری کو مکہ دے دیا یا تماشا مار دیا، اس نے پکارا اے انصاریو، اس نے پکارا اے مہاجرو، دونوں جمع ہو گئے، ہنگامہ شروع ہو گیا۔ عبداللہ بن ابی جو ہمیشہ اس طرح کے موقعوں کی تلاش میں رہتا تھا، اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اپنے لوگوں کو اسلام مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دوں۔ تو اس نے کہا دیکھا تم نے ان کو پال پوس کر کے موٹا کیا، تازہ کیا، یہ مثال تو ان کی ایسی ہی ہے جیسے کسی نے کتے کو پال کے موٹا کیا اور کتا اپنے مالک کو کاٹنے لگا۔ اگر تم ان پر اپنا مال خرچ نہ کرتے تو یہ تمہارے خلاف نہیں کھڑتے، کبھی کا نکل گئے ہوتے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب ہم مدینہ پہنچیں گے ان فقیروں کو، ان کمزوروں کو، ان مسکینوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے، یہ ذلیل و خوار ہیں، ان کمینوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مسلمانوں پہ خرچ مت کرو، ان کو معلوم ہونا چاہیے زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ ولیکن المنافقین لا یفقہون، یہ جو منافق ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینے جا کر کے ذلیلوں کو، کمینوں کو ہم عزت والے نکالیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کے لیے، عزت تو رسول اللہ کے لیے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق نہیں جانتے ہیں کہ عزت اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے،
جن کے پاس عہدہ اور کرسی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ساری عزت ہم کو صرف مال و دولت اور کرسی کی وجہ سے مل رہی ہے، یہ رہے تو عزت ہے ورنہ عزت نہیں ہے۔ ہمارے بلاری ضلع جب پرانا ضلع تھا، اس ضلع کے وقف بورڈ کے چیئرمین تھے، نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اور روزانہ صبح آتے، جب میں کسی کام کے لیے جاتا، کرسی پر بیٹھ کر، وقف بورڈ چیئرمین کرسی پر بیٹھ کر کے سلام کرتے، وہ جس طرح غیر مسلم کرتے ویسے کرتے۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں، یہ کرسی؟ کہا مولوی صاحب یہ کرسی تو سے مجھے عزت ہے ورنہ عزت مجھے کہاں ہے۔ صحیح کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں۔ وہ ان کے نظریے کے مطابق منسٹروں کو آپ نے دیکھا، وزیروں کو آپ نے دیکھا، جب تک ان کے پاس وزارت تو منسٹری رہتی ہے، لوگ کھڑے رہتے ہیں باادب، جب وزارت چھین لی جاتی ہے تو لوگ کترا کے دور سے نکل جاتے ہیں، کہیں دیکھ لے تو بلا نہ لے اور مصیبت نہ آ جائے، جگہ بیٹھنا پڑے گا گھنٹوں، ورنہ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عارضی ہے، یہ عزت، یہ عارضی عزت ہے، یہ دولت، یہ حکومت، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اصل عزت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تردید فرمائی، اللہ نے جواب دیا، کیا سمجھتے ہو منافقو، عزت تمہارے پاس ہے، عزت اللہ اس کے رسول مسلمانوں کے لیے۔ آج اس ملک میں مسلمان جس حال سے گزر رہے ہیں، مسلمان اس ملک میں عزت کی تلاش میں ہیں، عزت نہیں مل رہی ہے۔ ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم غور کریں، ہم جائزہ لیں اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی عبادات کا، اپنے اخلاق و اوصاف کا، اپنے کردار و گفتار کا۔ آپ بتائیں، آپ سوچیں، اور آپ خود وٹنس، آپ کا دل گواہی دے، ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم اسلام کے احکامات پہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ مسجدوں سے مائک میں اذان نہیں ہونی چاہیے فجر کی، ہم کہتے ہیں کہ حکومت ظلم کر رہی ہے۔ حکومت ظلم کیوں کر رہی ہے بھائی؟ حکومت ظلم نہیں کر رہی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اب بتائیے کہ اذان فجر کے بعد کتنے مسلمان مسجد پہنچ رہے ہیں؟ کیا مسجد کے پڑوسی نمازی ہیں؟ 40 مکانات تک دائیں اور بائیں اور آگے دیکھ لیجئے، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے۔ یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے، ایک کمینہ اللہ کے گھر کا ہمسایہ ہے، اللہ کے گھر کا پڑوسی ہے۔ نمازی نے مائک لا کر رکھے، اس کے گھر میں مائک رکھے تبھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، پھر حکومت پہ الزام کیوں؟ کیا ضرورت ہے مائک کی؟ فجر کی نماز کے لیے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی نمازی بن جائیں، آپ نماز کا اہتمام کریں، کسی حکومت کی یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ کہیں کہ ہم فجر کی اذان بند کر دیں گے۔ نہیں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مسجد کی اذان پورے گاؤں کے اندر سنائی دے، لیکن کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں پہلی صف میں آ کے نماز پڑھوں۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، اذانوں کے خلاف جو کچھ کے ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خطبہ جمعہ کے لیے آواز باہر چھوڑنا ضروری ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کی راتوں میں ہم پورے شہر کو کیوں ہم پریشان کر رہے ہیں؟ اور کیوں ہم صلاۃ و سلام کے نام پر فجر کی نماز کے بعد یہ سب کیا ہنگامہ کر رکھا ہے؟ یہ سب مصیبتیں، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، یہ ساری مصیبتیں، یہ جو نئے قوانین مر رہے ہیں، یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے، یہ ہماری اپنی بداخلاقی کی وجہ سے ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، خطبہ جمعہ میں کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہ جمعے کا وقت اتنا مختصر سا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ اس ملک میں بہت پہلے آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، انگریز جب حکومت تھی تو وہ ایسے حالات پیدا ہوئے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سوامی سنت کھڑے ہو گئے
ان میں سے ایک نے کتاب لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، رنگیلا رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے، ان نکاح پر اس نے اعتراض کرتے ہوئے کتاب کا نام رنگیلا رسول، اتنا بھڑکیلا نام تھا، مسلمانوں کو جوش جذبہ نام تھا، مسلمان پریشان ہو گئے، اور غیر مسلم دانشور پڑھے لکھے سوامی سنت کتاب لے کر کھڑے ہوتے بازار میں، کوئی ہے جواب دینے والا؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا۔ کتاب کا نام بہت پیارا رکھا، مقدس رسول۔ جس رسول کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ رنگیلے تھے، رنگیلے نہیں بلکہ وہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدس رسول تھے۔ انہوں نے نکاح کیوں کیے؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں 40 سالہ بیوہ جن کے 2 شوہروں کے انتقال ہوا تھا خدیجہ سے نکاح نہیں فرمایا؟ اگر کوئی رنگیلا ہوتا تو وہ اپنی جوانی میں نوجوان لڑکی سے شادی کرتا، بیوہ سے شادی کبھی نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی رنگیلا ہوتا تو جتنی آپ کی بیویاں تھیں سب بیوہ عورتیں تھیں۔ لوگوں نے آ کر آپ سے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم عرب کی خوبصورت عورت لا کر آپ کے نکاح میں دے دیں، آپ کے حرم میں پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدلے تم کیا چاہتے ہو کہ تم دین اسلام کی دعوت سے رک جاؤ؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تم تو عورت پیش کر رہے ہو۔ کتنا اچھا چانس تھا، اگر میرے نبی اگر میرے رسول رنگیلے ہوتے تو اس چانس کو قبول فرما لیتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دولت پیش کرتے ہو، حکومت پیش کرتے ہو، عورت پیش کرتے ہو، اگر تمہاری یہ بھی طاقت ہو کہ آسمان سے سورج اور چاند لاؤ، میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھو اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھو، لیکن تب بھی میں دین اسلام کی دعوت سے میں الگ ہونے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ اس دین کو غالب فرما دے یا اس راہ میں میری جان جائے۔ تو انہوں نے جواب دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے کہ ہمارے نبی رنگیلے نہیں تھے، مقدس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے آپ نے نکاح فرمایا، کیوں نکاح فرمایا؟ ضرورت کیا تھی حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی؟ ابوبکر صدیق کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کے حرم میں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو پہنچایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر ایک ذہین و فطین، ایک عقل مند، ایک ہوشیار، بہت زیادہ علم والی، ایک بہت زیادہ علم کو اخذ کرنے والی، کیچ کرنے والی ایک خاتون آپ کے نکاح میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کے فرمائیں گھر کے اندر اس کو محفوظ کریں، امت تک پہنچائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تنہائی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہ کر کے 2200 حدیثوں کو یاد کیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام مشکل سے مشکل مسئلوں میں حضرت عائشہ کے پاس آتے، کہتے اماں عائشہ آپ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ ان مسائل کو حل فرما دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح خواہش کی بنیاد پہ نہیں فرمایا، اپنی جنسی تشکیل کے نہیں فرمایا، اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اللہ نے خود فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کس عمر میں آپ نے نکاح فرمایا، کب رخصتی ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ 9 سال کی عمر میں شادی کیسے ہو گئی؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے لکھا آپ کے جو رام ہیں، آپ کے جو لکشمن ہیں، آپ کے جو فلاں ہیں، ان کے نکاح بھی سیتا سے اور فلاں سے 6 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ انہوں نے کتابوں سے ثابت کیا کرشنا نے کتنے شادی کیے، 2000 شادی کیے، اور فلاں نے کتنے شادی کیے۔ ہمارے نبی پہ اعتراض کرتے ہو جنہوں نے بیواؤں سے تمہارے، دیکھیے یہ اعتراض کے طور پر کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ کرشنا کے تعلق سے آپ نے پڑھا ہے کہ جو عورتیں جا کر تالابوں کے اندر نہاتی تھی، اوپر چڑھ کے دیکھتا تھا، وہ آپ کا خدا، اور ہمارے نبی پہ تم اعتراض کرتے ہو۔ آج ہم یہ بات تو نہیں کہہ سکتے، لیکن تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے اور آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا۔ بارکیف میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں مسلمانوں کے اندر اتنی معلومات ہونی چاہیے
کہ مسلمان اچھے انداز میں مخالفین کا جواب دے سکیں۔ ہم جواب نہیں دے سکتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں جو کنڑی زبان میں ہیں وہ اپنے اس ملک کے رہنے والے غیر مسلم تعلیم یافتہ حضرات تک پہنچا سکتے ہیں کہ یہ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھو، یہ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھو۔ ہم نے یہ سب نہیں کیا، ہم نے وہ عقیقے کی، شادیوں کی، منگنیوں کی اور فلاں فلاں دعوتوں میں پیسہ خرچ کیا، ہم نے اپنے بھائیوں تک دین نہیں پہنچایا۔ یہ ساری مصیبتیں اس لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو ہم نے دوسروں تک پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں فرمائی۔ ہم اپنے گھر میں مست ہیں، ہم کو نہیں پتا ہے کہ دشمن ہمارے بارے میں کیا کیا منصوبے، کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں، اس موقع پر ایک دو بات بتا کر کے خطبہ جمعہ ختم کر دوں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے لکھا، کسی نے کہہ دیا، مسلمان سڑکوں پر آ گئے، مسلمانوں نے نعرے لگا دیے، مسلمانوں نے دوسروں کی گاڑیوں کو جلانا شروع کر دیا، پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا صحابہ کا ہی عمل رہا؟ کیا ہمارے علماء کا ہی عمل رہا؟ میرے بھائیو، احتجاج اور جب نکلتی ہے بھیڑ تو اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے والا کون؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا تو کچھ نہیں ہوا۔ 2-4 سال کے لیے اس کو بس وہ کیا گیا اس کو، لیکن مسلمانوں کے کتنی جانیں گئیں، کتنا نقصان ہوا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان نوجوان اسلام پر عمل کرنا نہیں چاہتے، اسلام پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اسلام کے نام پر مرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان ہو کر جینا نہیں چاہتے، بلکہ اسلام کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کے نام پر آپ کی جان مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ، اللہ کے رسول کا مطالبہ یہ ہے کہ تم ایک مسلمان بن کے رہو، زمین پر چلتے پھرتے مسلمان بن جاؤ۔ تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری گفتار، تمہارے معاملات، تمہاری ہر چیز کو دیکھ کر غیر مسلم کہیں یہ خیر امت ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو اس دنیا کے لیے، اس زمین کے لیے، اس زمین کے لیے تم اچھے ہو، رحمت ہو۔ آج ہم رحمت نہیں بلکہ آج ہم زحمت بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، مسلمان سچے مسلمان بن جائیں تو انشاءاللہ وہ دین دور نہیں۔ جب اس ملک کا ہر شخص اسلام سے محبت کرے، یہ مسلمان ہو جائے، اسلام سے محبت کرے، مسلمان سے محبت کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو سرفرازی، سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ملک میں مسلمانوں کی جان، ان کے مال اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ملک کے حکمرانوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اس ملک کے حکمرانوں کو نیک توفیق نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دے، ان میں انتشار پیدا کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درمیان میں تفریقہ پیدا کر دے، ان کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔